میں آپ کو اور بتاؤں، یہ جو آپ کی شیرشاہ وادی قوم کا مزاج اور یہ جو جلسوں کا سسٹم ہے بازار کا، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، یہ بازار اگر آپ کے جلسوں سے ختم ہو جائے، دیکھیے گا کہ پبلک پنڈال کے اندر رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے۔ یہ جلسوں کو سب سے زیادہ خراب کرنے والے یہ مارکیٹ ہیں، بازار ہیں۔ جو معاملہ بھی آپ کے سامنے ہوا، لوگ دوڑ رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ وہ نوبت کیوں آئی؟ بازار کی وجہ سے۔ اگر تقریر کا مقصد، جلسے کا مقصد اتنا ہوتا کہ آپ پنڈال کے اندر آ جائیں، عورتیں اپنے پنڈال کے اندر بیٹھ جائیں، ایسی کوئی بھی چیز ہمارے اور آپ کے سامنے پیش نہیں آتی، لیکن یہ جو سارے فسادات نظر آ رہے ہیں یہ اسی بازار کی وجہ سے۔ تو کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہر آدمی فکر مند ہے، امیر بھی فکر مند ہے، غریب بھی فکر مند ہے، چھوٹا بھی فکر مند ہے، بڑا بھی فکر مند ہے، کالا بھی فکر مند ہے، گورا بھی فکر مند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دل کے اندر یہ سوال کر رہا ہے، دنیا کے سارے مسلمان اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، آئے اللہ یہ کون سا وقت ہے جو تو نے ہم پر نازل کر دیا؟ آئے اللہ یہ تو نے کن مشکلات سے ہمیں گھیر لیا ہے، کتنی مصیبتیں تو نے ہم پہ نازل کر دی ہیں؟ آئے اللہ کیوں ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہم پر یہ اتیاچار ہو رہا ہے؟ آئے اللہ میں فلسطین کے اندر کیوں مارا جا رہا ہے، ہمیں شام کے اندر کیوں مارا جا رہا ہے؟ پوری کائنات کا، پورے سنسار کا کوئی گوشہ، کوئی خطہ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے ہماری شناخت کو جہاں پر خطرہ نہ ہو۔ آئے اللہ یہ معاملات ہمارے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ آئے مسلمانوں اس کا جواب سننا ہے تو اپنے دلوں کو تھام کر کے سنو۔ آئے مسلمانوں، آئے رانی پترا کے لوگوں، آپ کے گاؤں میں مسجد ہے اور آپ کی مسجد میں دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان، ظہر کی اذان، عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان، اور مؤذن اذان کے جملوں کو بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، ٹرانسلیشن یہ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا، یہ ترجمہ غلط ہے۔ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ آئے مسلمانوں، جب تم اذان دیتے ہو تو اللہ اکبر کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنی نماز بھی انہی جملوں سے شروع کرتے ہو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، آئے مسلمانوں، تو تم اللہ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کی غلامی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ کی عبدیت اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ کے حکموں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج ہمارے جلسوں میں چلے آئیں، جلسوں میں آپ کو نیتاؤں کا بھاشن سننے والے تو بہت مل جائیں گے، آپ کو جلسوں کے اندر وید کی باتیں کرنے والے، وید سنانے والے، منتر سنانے والے بہت مل جائیں گے، فوج گندی باتیں، لڑکے لڑکی کی باتیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی باتیں کرنے والے تو بہت ملیں گے، اور سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ لیکن جب قرآن بیان کیا جائے، حدیث بیان
بیان کی جائے کوئی سننے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں یہ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے۔ آئے مسلمانوں تم اللہ کا کلام سننے کو تیار نہیں، تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننا نہیں چاہتے ہو۔ آج ہماری مسجد میں چلے آؤ، مسجد ویران ہے، نمازی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، نمازی نہیں ہے۔ فجر میں آ جاؤ نمازی نہیں ہے، ظہر میں آ جاؤ، عصر میں دیکھ لو، مغرب میں چلے آؤ، عشاء میں چلے آؤ، آپ کو نمازی نہیں ملیں گے۔ آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے، اور بہت دور نہیں، آج سے 7 سال پہلے، میں تقریباً 7 سال سے سیمانچل کے اندر آتا ہوں، میں نے مسجدوں میں نماز پڑھی ہے۔ پہلے مسجدوں میں ہینڈ پائپ لگا ہوتا تھا، نل لگا ہوتا تھا، کنواں ہوتا تھا، لوگ کنویں کے ذریعے پانی کھینچ کر کے وضو بنایا کرتے تھے، ہینڈ پائپ چلا کر کے پانی نکالتے تھے اور اس پانی سے وضو بنایا کرتے تھے۔ لائٹ نہیں تھی، موٹر نہیں تھے، نل نہیں تھے، ٹائلز نہیں تھا، پتھر بھی نہیں تھا۔ آج ہماری مسجدوں میں ٹائلز بھی لگا ہوا ہے، پتھر بھی لگا ہوا ہے، نل بھی لگا ہوا ہے، مائک بھی لگا ہوا ہے، 50 ہزار کی گھڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، مسجدوں میں پتھر لگا لینا، مسجدوں میں سنگ مرمر لگا لینا، مسجدوں میں ٹائلز لگا لینا، مسجدوں میں نل لگا لینا، مسجدوں میں موٹر لگا لینا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو مسجد آباد کرنے میں ہے، مسجدوں کو شاندار بنانا یہ کمال نہیں، مسجدوں کو جاندار بنانا یہ کمال ہے۔ شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدوں کو شاندار نہیں، مسجدوں کو جاندار بناؤ۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ آج ہم اور اب دنیا کے دیوانے، آج ہم اور اب مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کاروبار کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے، اللہ کی حقیقت کو بھول گئے، اللہ کے فرامین کو فراموش کر ڈالا۔ اسی لیے آج ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، کسی کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آئے مسلمانوں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، خواہ وہ باڑھ کی شکل میں ہو، طوفان کی شکل میں ہو، ظالم اور جابر حکمرانوں کی شکل میں ہو، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ تمہارے پاپوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ہندوستان کے لوگوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کسی کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے 100 سال تک محنت کی ہے، 100 سال تک میں جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، 100 سال تک محنت کرنے کے بعد آج وہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں آپ 100 سال تک کیا کرتے رہے؟ آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو اسکول بنوائے، کالج بنوائے، آپ تو اپنے گاؤں کا بھی مدرسہ نہیں بنا سکے، آپ تو اپنے گاؤں کا بھی مدرسہ نہیں بنا سکے، انہوں نے تو ہاسپٹل بنائے ہیں۔ مجھے بتاؤ آپ کی اتنی بڑی برادری، شیر شاہ وادی برادری، کٹیہار کے اندر شیر شاہ وادی، ارریا کے اندر شیر شاہ وادی، پورنیہ کے اندر، سپول کے اندر بھی شیر شاہ وادی ہے، کوئی آپ کا ایسا ہاسپٹل ہو مجھے بتاؤ؟ نہیں،
نہیں میرے بھائیوں، ہاں کشن گنج کے اندر ایک صاحب کا ہاسپٹل ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، ان کے تو ہاسپٹل بھی چلتے ہیں۔ مجھے بتاؤ آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟ اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ 100 سالوں کے اندر مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، نہ اپنی شناخت کو مضبوط کیا، نہ اپنے عقیدوں کو مضبوط کیا، اور نہ اپنے آپ کو اس ہندوستان کے اندر مضبوط کیا۔ مجھے نہیں پتا ہے کون سے نیتا جی ابھی آئے تھے، میں نہیں جانتا ہوں نیتا جی کا نام کیا تھا، لیکن بتایا کہ نیتا جی گئے تو ساری بھیڑ چلی گئی۔ کوئی نیتا، پردھان منتری، مکھیہ منتری بھی آ جائے، وہ ایک عالم کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، ایک حافظ قرآن کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے ایسے لوگوں کو حافظ قرآن اور قاری قرآن اور عالم دین کے اوپر ترجیح دے دی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جب تک ہم ہیں آپ کے نکاح پڑھائے جا رہے ہیں، جب تک ہم ہیں آپ کے جنازے پڑھائے جا رہے ہیں، اگر ہم نہیں ہوں گے میرے بھائیوں، آپ بھی نہیں ہیں، ہم ہیں تو آپ ہیں۔ پہلے لوگوں کی نظریں مدرسوں پر رہتی تھی، مسجدوں پر رہتی تھی، ہر جمعے میں مسجد میں CID آتی تھی، لیکن اب مسجد کو چھوڑ کر مدرسوں میں آ رہی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے لاکھوں کے مجمع کے اندر اور عظیم الشان مسجد کے اندر جمعے کے دن خطبہ دینے والا خطیب مدرسے سے نکلتا ہے۔ ان کو معلوم ہے عوام الناس میں اسلام کے صحیح مسئلے مسائل بتانے والا مفتی مدرسوں سے نکلتا ہے۔ رمضان کے اندر تراویح پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا حافظ قرآن مدرسوں سے نکلتا ہے، قاری قرآن مدرسے سے نکلتا ہے، مجوید مدرسے سے نکلتا ہے، مفسر مدرسے سے نکلتا ہے۔ اسی لیے اگر عالموں کو ختم کرنا ہے، حافظوں کو ختم کرنا ہے، مفتیوں کو ختم کرنا ہے، قاضیوں کو ختم کرنا ہے، مدرسوں کو ختم کر دو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، جب تک ہم ہیں تب تک آپ ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے، آسمان کی بلندیوں میں درار تو آ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند بے رونق ہو سکتا ہے، ستارے اپنی روشنی کھو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دین جہاں تک پہنچنا ہے وہاں پہنچ کر رہے گا۔ بڑے بڑے آئے، شداد آیا، فرعون آیا، حامان آیا، قارون آیا، جب یہ سارے مل کر کے بھی اپنے وقت میں اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، میرے بھائیوں موجودہ وقت کے فرعون بھی اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اللہ اپنی بات اپنے دین کو پہنچا کر کے رہے گا۔ تو میرے بھائیوں آج ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے مارا جا رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ پر تمہاری پکڑ بھی نہیں کرتا ہے، ہر گناہ پر۔ تو میرے بھائیوں آج یہ حالات ہمارے اور آپ کے سامنے کیوں ہیں؟ میں آج کے پروگرام میں 3 باتیں آپ کو بتاؤں گا، اور آئے پورنیہ کے لوگوں بڑی محبت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 3 باتیں آج اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ہماری کمزوری کیا ہے، ویک پوائنٹ کیا ہے، ہماری بیماری